قلعہ خیبر کی طرف بڑھتی ہوئی اسلامی فوج کے قدموں کی آہٹ سنسان وادی میں گونج رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوا خیموں کے پردوں کو ہلا رہی تھی اور ہر طرف ایک عجیب سا سکوت طاری تھا، لیکن اس خاموشی کے اندر ایک بڑا مارکا چھپا ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ یہ الفاظ سن کر پوری فوج میں بے چینی پھیل گئی۔ ہر صحابی کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، کاش وہ خوش نصیب میں ہوتا جسے یہ اعزاز ملے۔ صبح ہوئی، سورج کی پہلی کرن قلعہ خیبر کی مضبوط دیواروں پر پڑی۔ سب صحابہ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ آج جھنڈا کس کے ہاتھ میں جائے گا۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت علی کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہے، وہ خیمے میں آرام کر رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انہیں بلانے کا حکم دیا۔ جب حضرت علی کو لایا گیا تو ان کی آنکھوں میں درد تھا، دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لعاب دہن کو ان کی آنکھوں پر لگایا اور دعا فرمائی۔ اچانک جیسے معجزہ ہو گیا، چند لمحوں میں درد ختم ہو گیا اور حضرت علی کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں، جیسے کبھی تکلیف ہوئی ہی نہ ہو۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا سب انتظار کر رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا اٹھایا اور اسے حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ فضا میں ایک عجیب سا جوش پھیل گیا۔ اب قلعہ خیبر کے دروازے کے سامنے ایک نیا منظر تھا۔ دوسری طرف یہودیوں کا مشہور اور خوفناک پہلوان کھڑا تھا۔ اس کا نام تھا مرحب۔ وہ ذرا بختر پہنے تلوار لہراتے ہوئے میدان میں آیا اور بلند آواز میں للکارا، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، جنگ کا ماہر اور ناقابل شکست۔ اس کی آواز قلعے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی۔ تب سامنے سے ایک آواز آئی، پرسکون مگر پرعزم۔ یہ حضرت علی تھے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے، ہاتھ میں تلوار، آنکھوں میں یقین اور دل میں اللہ پر کامل بھروسہ۔ میدان خاموش ہو گیا، سب کی نظریں ان دونوں پر جم گئیں۔ اچانک تلواریں چمکیں اور ایک زبردست مقابلہ شروع ہوا۔ چند لمحوں بعد ایک زوردار وار ہوا اور مرحب زمین پر گر گیا۔ قلعہ خیبر کی فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی، لیکن مارکا ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ قلعہ کا دروازہ بہت بھاری اور مضبوط تھا، جسے کئی آدمی مل کر بھی مشکل سے ہلا سکتے تھے۔ اسی لمحے حضرت علی آگے بڑھے۔ انہوں نے قلعے کے عظیم دروازے کو پکڑا اور پوری قوت سے اسے اکھاڑ کر ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ کہتے ہیں بعد میں کئی صحابہ نے مل کر اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اسے ہلا بھی نہ سکے۔ یوں اللہ کے فضل سے قلعہ خیبر فتح ہو گیا اور اسلام کا پرچم وہاں بلند ہو گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان کا ایمان مضبوط ہو اور اللہ پر کامل یقین ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔